باب جامع الدعاء الفصل الاول عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ کان یدعو بہذا الدعاء اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم به منی اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطائی وعمدی وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اوکے، دیکھیے یہاں پر دو لفظ کے مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے جدی اور اللہم اغفر لی جدی و ہزلی۔ جدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جو میں نے عمدن کیا ہے، اور ہزلی کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیکار کام جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ایک جد کا مطلب کیا ہوا؟ جو عمدن، the work is done knowingly، اور ہزلی کا مطلب کیا ہے؟ the work is done unknowingly اور wastely۔ اوکے، ہزل فنڈ، ہزل کو انگلش میں کہتے ہیں فنڈ، ٹو ہیو فنڈ۔ اوکے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة عمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ تو میرے دین کو صالح بنا دے، یعنی مفید کر، اصلح مطلب کہ اصلاح فرما، یعنی درست فرما، جو کہ میرے امور کی عظمت ہے، یعنی جس سے میری امریں محفوظ ہوتی ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے خدا میری دنیا کو درست فرما، میں دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری ذریعہ معاش ہے، میری زندگی بسر ہے، یعنی زندگی بسر ہوتی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اے اللہ میری آخرت کو بھی سنوار دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ میں جو بھی نیک کام کروں ان میں میری زندگی کو بڑھا دے۔ اور وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرٍ، اور تمام برائیوں سے مجھے موت عطا فرما کہ مجھے راحت ملے، یعنی موت کو میرے لیے راحت کا سامان بنا تمام برائیوں کے بنسبت۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور دل و مال کی مالداری چاہتا ہوں۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل اللہم اہدنی واسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریق وبالسداد سداد السہم۔ اوکے، یعنی حدیث میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی کہو، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھے راستے پہ چلا، اور تم اپنے دل میں یہ خیال رکھو کہ تیرا سیدھا راستہ اور تیر کی طرح، سہم کی طرح سیدھا چلنا عطا فرما۔ مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر سیدھی طریقے سے چلا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال كان رجل اذا اسلم علمه النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني۔ رواہ مسلم۔ ابو مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے تھے اور پھر ان سے کہتے تھے کہ تم ان دعاؤں کو ان دعاؤں سے خدا کو یاد کرتے نا، ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا، ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں کہنا: اے اللہ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت یعنی سلامتی عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يدعو يقول رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدى لی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہدی قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ رواہ الترمذی وابو داود وابن ماجہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم دعا مانگا کرتے اور کہتے: اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما اور تو ہمارے مخالف کی مدد نہ کر۔ اے اللہ تو ہمارا ساتھ عطا فرما، ہمارے مخالف کا ساتھ نہ دے۔ اے اللہ تو میرے حق میں تدبیر کر، میرے خلاف تدبیر نہ کر۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت کو مجھ پر آسان فرما۔ اے اللہ تو مجھے مدد فرما جو کوئی مجھ سے بغاوت کرتے ہیں ان کے خلاف۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، اپنا ذاکر بندہ بنا، اپنے لیے خائف، خود سے یعنی تجھ سے ڈرنے والا بندہ بنا اور تیرا مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ تو مجھے اپنے سے خشوع یعنی خلوص کا اظہار کرنے والا بنا، خلوص والا بنا۔ اے اللہ تیری طرف لوٹنے والا اور تجھ سے اپنے گناہوں کا توبہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما اور میری تمام گناہوں کو دھو دے یعنی معاف فرما اور میری دعوت کو قبول فرما۔ وثبت حجتی، اے اللہ میں جن باتوں کی دلیل رکھتا ہوں یعنی مجھے میری باتوں میں ثابت قدم رکھ، مجھے سچا بنا اور مجھے میری زبان کو درستگی عطا فرما، میرے قلب کو سیدھی راہ دکھا اور میرے دل میں موجود حقد و غضب کو مولا نکال دے، میرے دل سے نکال دے۔ اسلل مینس اخرج، واخرج سخیمۃ صدری، اے اللہ میرے دل سے اسلل مینس اخرج نکال دے، اے اللہ میرے دل سے حقد اور غضب کو نکال دے۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم على المنبر ثم بكى فقال صلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية۔ رواه الترمذي وابن ماجہ وقال الترمذي هذا حدیث حسن غریب اسنادا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور رو پڑے، پس انہوں نے کہا: اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ سے عفو یعنی معافی اور سلامت مانگو کہ کسی بھی شخص کو یقین یعنی ایمان کے بعد عافیت سے بہتر چیز نہیں ملی، یعنی عافیت ہی سب سے بہتر چیز ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الدعاء افضل؟
قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب اسنادا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اور اس نے کہا یا رسول اللہ دعاؤں میں سب سے افضل دعا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تم اپنے رب سے سلامتی اور گناہوں کی درگزر مانگو دنیا میں اور آخرت میں، یعنی اپنے بدن کے لیے سلامتی مانگو اور گناہوں سے چھٹکارا نجات مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ثم اتى في اليوم الثالث، وہی شخص دوسرے دن بھی آ گیا رسول کے پاس بارگاہ میں پہنچا. فقال یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، اے رسول اللہ اے خدا کے رسول یہ دعاؤں میں کون سی دعا افضل ہے؟ رسول اللہ نے پھر وہی جواب عطا کیا. پھر وہ شخص تیسرے دن آیا تو رسول اللہ نے اسی طرح جواب دیا جس طرح پہلے اور دوسرے دن دیا تھا. قال فإذا أعطيت العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة قد أفلحت فقد أفلحت. اے شخص اگر تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت سلامتی اور نجات مل جائے تو کامیاب ہو گیا، یعنی کامیاب ہو جائے. رواہ الترمذی. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحبه فاجعله فراغا لي فيما تحب. رواہ الترمذی. عبداللہ بن یزید الخطمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ کہتے تھے اپنی دعا میں اے اللہ مجھے تیری محبت کا رزق عطا فرما اور اس کی محبت جو تجھ تک جو تیری بارگاہ میں مجھے نفع پہنچائے اس کی محبت بھی مجھے عطا فرما. اے اللہ جن چیزوں سے تو نے مجھ پر اپنا احسان فرمایا ہے ان اور جسے میں پسند کرتا ہوں ان پسندیدہ چیزوں سے جو تو نے مجھ پر احسان کیا مولا ان سب چیزوں کو میرے لیے تقویت بنا، تائید بنا، حامی بنا جس میں تجھے جو تو پسند کرتا ان معاملات میں. یعنی اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے ان رزق کو تیرے معاملات کے مطابق مجھے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے معاملات کو اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرما ان چیزوں کے بدولت جو تو نے عطا فرمایا ہے. اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے جسے میں پسند کرتا تھا اور تو نے مجھے لے لیا ہے ان سب چیزوں سے میرے دل کو فارغ کر دے، خالی کر دے، یعنی مطمئن کر دے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی یعنی بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی مجلس سے وہ اٹھتے تھے
تو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے ان کلمات سے دعا نہ کرتے تھے، یعنی اکثر مجلسوں میں رسول اللہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ہمارے درمیان تیری ڈر کو اس طرح، تیری خشیت کو اس طرح بانٹ، ایسی خشیت بانٹ جو ہمارے اور تیرے معصیت کے بیچ میں حائل ہو جائے، یعنی ہمیں گناہ کرنے سے روک دے، اور تیری اطاعت کا حصہ ہمارے قسمت میں ڈال دے جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ہمیں ایمان کا وہ حصہ عطا فرما جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائے، اور ہمیں ہمارے کان، آنکھ اور ہماری قوتوں کو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمارے لیے ایک نفع بخش بنا، اور مولا جو کچھ ہمیں تو نے دیا ہے ان سبھی چیزوں کو ہمارے لیے وارث بنا، یعنی ہمارے وارث بنا، یعنی ہمارے بعد ہمارے اولاد کو بھی ملے۔ وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، اور جو کوئی ہم سے حقد کرتے ہیں وہ حقد، یعنی جو کوئی ہمارے دشمن ہے ان دشمنوں کو ہمارے دلوں میں جو حقد ہے، جو غضب ہے، وہ ہمارے دشمنوں پر نازل فرما۔ وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، اے خدا جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں ان کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہمیں دین کے امور کے انجام دہی میں کوئی بھی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس طرح بنا دے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارے دکھ و تکلیف کا مرکز اور بہت ہی بڑی چیز نہ بنانا، یعنی اتنی بڑی چیز نہ بنا کہ ہمیں دنیا کی چیزیں بہت ہی بڑی چیز لگنے لگے، بہت زیادہ دکھ اور درد دینے لگے۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور ہمارے علم کا منزل دنیا کو نہ بنانا مولا، اور ہمارے بڑی بڑی تکلیفوں کی وجہ دنیا کو نہ بنانا۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے خدا جو ہم پر رحم نہ کرے ان کو ہم پر کبھی بھی مسلط نہ فرمانا، ہمارا حاکم نہ بنانا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ رواہ ترمذی وابن ماجہ وقال ترمذی ھذا حدیث غریب اسنادا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے جو کچھ تو نے سکھایا ہے اس سے نفع عطا فرما، اور تو مجھے ایسی چیزیں سکھا جن سے مجھے نفع ملے اور میرے علم میں زیادتی فرما۔ اے اللہ تمام حالتوں پر، میری تمام حالات پر، یعنی میں جس حال میں بھی رہوں پھر بھی اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا شکر ہے، اور میں خدا اہل جہنم کے حالات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی کہ کبھی بھی میری حالت ان کی طرح نہ کرنا مولا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی سمع عند وجهه دوی كدوی النحل فانزل علیہ یوما فمکثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ ثم قال انزل علی 10 آیات من اقامهن دخل الجنة، ثم قرأ قد افلح المؤمنون حتى ختم 10 آیات۔ رواہ احمد و ترمذی۔ اب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو ہمیں ان کے پاس سے کسی ہنی بھی شہد کی مکھی کی طرح بھنبھناہٹ ہمیں محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوئی تو ہم وہاں پہ کچھ دیر ٹھہرے رہے تو ہمیں ایک خوشخبری سنائی، خوشی کی بات ہمیں خوشخبری ملی۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی، یعنی خوشخبری عطا کی گئی کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاستقبل قبلہ، رسول اللہ قبلہ کی طرف توجہ فرما کر اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرما، ہم پر اپنے احسانات، ہم پر رحمتیں کم نہ کر، اے اللہ تو ہمیں احترام عطا فرما، ہمیں ذلت نہ عطا فرما، اے اللہ تو ہم پر انوار و تجلیات اور رحمت و کرامات کا نزول فرما، ان کراماتوں ان رحمتوں کا کبھی بھی ہم پر بندش نہ لگانا، بند نہ کرنا، اے اللہ ہم پر اپنی مہربانی عطا فرما، ہم پر اپنے عذاب نازل نہ فرما، یعنی ہم پر اے اللہ مہربانی عطا فرما، کبھی بھی ہمارے خلاف مہربانی کسی اور پر نہ کرنا، کسی اور پر مہربانی کر کے ہمیں مہربانی سے محروم نہ کرنا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں راضی کر اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ پھر انہوں نے ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل علیہ 10 آیات، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، من اقامہن دخل الجنہ، جو ان 10 آیات پر عمل پیرا ہو جائے جنت میں داخل ہوگا۔ ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی قد افلح المؤمنون الذین یخشون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے نا آیت قرآن کی آیت ہے، تو سورۃ المؤمنون کی پہلی 10 آیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، تو جو ان 10 آیات پر عمل پیرا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔